السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہو چکی ہے اور پھر کل 13 اور اس کے بعد اتوار کو 14 تاریخ ہے، اور یہ اتوار کا دن وہ دن ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ رات کہلاتی ہے شب برات، یعنی چھٹکارے اور نجات کی رات، جہنم سے آزاد ہونے کی رات۔ یعنی اس سال اس دن بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، کیونکہ اس رات میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو ہم آپ کو 2-3 مرتبہ اسی سال پڑھ کر سنا چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک وہ عمل بتانے والا ہوں جو اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا اور فرمایا کہ یہ دوسروں کو سکھاؤ، اور دوسروں کو سکھانے کا اور خود سیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر عمل کرو، اور دوسروں سے کہو کہ وہ سیکھ کر اس پر عمل کریں۔ لہذا میں وہ عمل آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ وہ عمل جو ہے سیکھ لیں، جان لیں، اور اس کے بعد وہ عمل آپ خود بھی کریں، کیونکہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کرنا ثابت ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ تو پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث ایک لمبی ہے، اس میں ایک قصہ پیچھے گزر گیا ہے، اس کو چھوڑ کر میں آگے سے پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا یعنی آج کے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس روایت کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور کپڑے اتارے اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ یہ اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مانگی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ دل جوئی اور وہ تمام معاملات جو ایک اچھے شوہر اور ایک اچھی بیوی کے درمیان ہونا چاہیے وہ فرماتے تھے، اپنی بیویوں کو وقت دیتے تھے۔ لیکن آج رات یعنی شب برات کی جو رات تھی، اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ساری رات عبادت کی جائے، اس لیے ان سے اجازت مانگی کہ اپنا ٹائم بھی مجھے دیتی ہو کہ میں تمہارے پاس نہ بیٹھوں، تمہارے ساتھ دلجوئی نہ کر کے ساری رات عبادت کروں۔ بہرحال یہ اجازت طلب کی، فرمایا کہ میں اجازت دیتی ہوں، کیونکہ اجازت طلب کرنے کی جو وجہ ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یعنی بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ کو کون منع کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز شروع فرما دی، پھر ایک لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گونا حرکت ہوئی، یعنی آپ تھوڑے سے ہلے جب آپ نے اس طرح ہاتھ کیا۔ کہتی ہیں کہ جس سے میں مسرور اور مطمئن ہو گئی، یعنی جس سے میں خوش ہوئی اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت بقید حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ وہ جو دعا ہے، وہ دعا کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر بھی دکھاؤں گا، پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ تو اس کا جو ہے اس کے بارے میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کلمات دعائیہ یعنی یہ دعا کے کلمات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، یعنی آپ سے پوچھا کہ یہ کیسے کلمات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، انہیں سیکھ لو اور پھر دوسروں کو بھی سکھا دو۔ مجھے جبرائیل نے یہ کلمات سکھائے ہیں اور فرمایا کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں۔ یعنی یہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھے ہیں، سجدے میں پڑھے ہیں، اس روایت میں بھی صاف صاف جو ہے ہمیں مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو فرمایا کہ یہ کلمات خود سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں انہیں سجدے میں، یعنی حضرت عائشہ سے کہا، حضرت عائشہ اپنے بارے میں کہیں کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں، یہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ہے۔ تو سجدے میں یعنی جب آپ نفل نماز کبھی بھی پڑھیں، چاہے شب برات میں پڑھیں یا اس کے علاوہ کبھی بھی پڑھیں، لیکن شب برات میں جب آپ پڑھیں کیونکہ اس رات میں اس دعا کے پڑھنے کا ثبوت ہو گیا، تو یہ جو دعا ہے جب آپ نفل نماز پڑھیں تو سجدے میں اس دعا کو پڑھ لیں۔ اور اگر آپ اس کنڈیشن اور اس حالت میں ہیں کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی سرے سے ناپاکی کی وجہ سے، تو آپ اس دعا کو اس رات میں پڑھ ضرور لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ جتنا زیادہ آپ پڑھ لیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا آپ کی اسکرین پر اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی آپ کی اسکرین پر۔ میں تیری سزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی، اور تجھ سے یعنی تیرے عذاب اور عقاب اور قہر سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی ہے۔
تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں پڑھنا ثابت ہے، تو آپ اس دعا کو جتنا چاہیں اتنا پڑھیں. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی ہے، آپ بھی سیکھیں. ان کو فرمایا کہ دوسروں کو سکھائیں تو آپ خود بھی دوسروں کو سکھائیں، اور ان کو فرمایا کہ یہ دعا سجدے میں زیادہ سے زیادہ بار بار پڑھا کرو. تو آپ کو چاہیے جب بھی آپ نفل نماز پڑھیں تو نفل نماز کے سجدے میں اس دعا کو پڑھ لیا کریں، یا ویسے ہی نماز کے باہر آپ جتنا چاہیں اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ اس دعا کا فائدہ اور فضیلت آپ کو ضرور حاصل ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.